فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یکثر ان یقول فی رکوعہ وسجودہ سبحانک اللہم وبحمدک اللہم اغفر لی یتأول القرآن متفق علیہ۔ یہ رکوع کی جو حدیثیں ہیں اس میں کوئی بہت زیادہ تفصیل نہیں ہے، لہٰذا میں ایک ایک حدیث پڑھ رہا ہوں اور اس کے معنی و مفاہیم آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ حدیث پہلی جو ابھی میں نے پڑھی ہے یہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے کہتے تھے اپنے رکوع میں اور اپنے سجدوں میں، کیا کہتے تھے؟ کہتے ہیں سبحانک اللہم ربنا ولک الحمد اللہم اغفر لی، یہ پڑھتے تھے۔ یہ دعا پڑھ کے بتائی میں نے، کثرت سے پڑھتے تھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ سبحان ربی العظیم نہیں کہتے تھے، لیکن آپ زیادہ پڑھتے تھے۔ نماز بھی آپ زیادہ ہی پڑھتے تھے، ہم لوگ تو 5 ہی پڑھتے، آپ تہجد کی بھی پڑھتے تھے۔ بس تو یہ سبحان ربی العظیم تو سب پوری امت پڑھتی ہے، اس کے سوا یہ بھی پڑھتے تھے۔ اب اس کا چاہیں تو معنی بھی سن لیں، سبحانک اللہم ربنا ولک الحمد، باقی ہے تیرے لیے اے میرے اللہ، اے ہمارے رب، اور تیری حمد کے ساتھ اے اللہ تو مجھے بخش دے۔ یہ معنی حضور قرآن سے لیتے تھے۔ وہ حضور ہی ہیں جس نے پورے قرآن پر عمل کیا ہے۔ پھر یہ چیز پوری طرح سے کسی کے لیے ثابت نہیں ہے، لیکن وہ حضور ہی ہیں جن پر قرآن اترا ہے، انہوں نے پورے قرآن پر عمل کیا ہے، کہیں سے کچھ چھوڑا نہیں ہے۔ بس اسی لیے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی سے پوچھا تھا کسی نے کہ آپ بتائیں گے کہ حضور کا خلق کریم کیا تھا؟ تو فرمایا اللہ کی کتاب پڑھتے ہو، یعنی قرآن پڑھتے ہو؟ تو صحابہ تو سب پڑھتے ہی تھے۔ کہا میری بہن پڑھتے ہیں اس کو؟ کہا بس حضور کا اخلاق وہی ہے جو قرآن میں، کانا خلقہ القرآن، جو قرآن میں لکھا ہوا ملتا ہے تم کو یا تمہارے دل میں موجود ہے، وہی حضور کا عمل تھا، وہی حضور کا اخلاق تھا، پورے قرآن پر عمل تھا۔ تو یہ معنی بھی حضور نے قرآن سے لیا۔ اب کوئی پوچھ سکتا ہے کہ کون سی جگہ جہاں سے معنی حضور نے لیا اس دعا میں جو ہے، تو وہ اذا جاء نصر اللہ ہے کہ جب اللہ کی مدد آ جائے اور اس کی فتح آ جائے، اور تم دیکھو کہ لوگ چوک در چوک، فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ فسبح بحمد ربک واستغفر، یہ آیا ہے فسبح بحمد ربک واستغفر، تو وہی سبح سے سبحانہ کا لیا، اور بحمد کا جو اسے بحمد کا لیا، واستغفر اور اللہ سے معافی مانگو، تو اللہ مغفر لی بھی کہتے ہیں۔ تو یہ چیز بھی حضور نے قرآن سے لی تھی۔ بات سمجھ میں، کوئی چیز باہر سے نہیں لانا چاہتے تھے، قرآن ہی سے لیتے تھے، پوری زندگی قرآن تھی۔ اسی لیے اقبال کہتا ہے وہی قرآن وہی فرقان، وہی یاسین وہی طہ، حضور ہی قرآن ہے، حضور ہی فرقان ہے، وہی یاسین ہے، وہی طہ ہے۔ تو یہ قرآن سے لیتے تھے۔ اب معلوم ہوا کہ ہمارا جتنا آئین و دستور ہے سب قرآن سے لیا گیا۔ یہ اور بات ہے کہ وہ سب دھرا کا دھرا ہے، بہت کم ہے جس پر عمل ہے، لیکن ہمارا پورا دستور اور آئین قرآن سے ہی لیا گیا ہے، کہیں باہر سے نہیں۔ ہم کو قانون بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے جس نے ہمیں بنایا ہمارے لیے قانون بھی اسی نے بنایا، اور اسی کو حق بھی پہنچتا ہے قانون بنا، جس نے انسان بنایا ہے اسی کو حق بھی پہنچتا ہے کہ انسانوں کے لیے قانون بھی وہی بنائے، اسی کو حق پہنچتا ہے۔ تو قانون بھی ہم کو کوئی ادھر ادھر بدل جھانکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چلو ایک حدیث ہوئی، دوسری جو ہے وعنہا، اور انہی سے ہے، یعنی ام المومنین عائشہ صدیقہ سے ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی رکوعہ وسجودہ سبوح قدوس ربنا رب الملائکۃ والروح، یہ بھی پڑھتے تھے۔ تو حضور کی تسبیحات بہت تھی۔ یہ بات سمجھ، ہمیں تو ایک سبحان ربی العظیم مل گیا ہے، وہ اسی کو دہرائے چلے جاتے ہیں۔ جیسے دیکھیں کہ اماموں کو ایک دعا جو پڑھتے ہیں زندگی بھر اس سے ہٹیں گے، وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار، اس کے آگے پڑھے ہی نہیں ہے، لگتا ہے اس کے آگے پڑھا ہی نہیں ہے، بس وقنا عذاب الحج وقنا عذاب النار۔ لیکن حضور کو سنیں
تو ایسے پڑھے تھے کہ جانے کیا کیا پڑھتے تھے، وہ سب قرآن سے لیتے تھے. تو یہ بھی پڑھتے تھے آپ. اور یہ رکوع میں کہتے تھے سبوح قدوس، تیرے لیے بڑی پاکی ہے. یہ مبالغے کا دونوں سے صیغہ ہے، سبوح بھی قدوس بھی، تیرے لیے بڑی پاکی ہے، بڑی طہارت ہے. تو ہمارا بھی رب ہے، ملائکہ کا بھی رب ہے، اور روح کا بھی رب ہے، یعنی روح الامین جبریل امین. یا پھر روح سے مراد عام روح مراد ہے، روح انسانی مراد ہے. تو یہ سب کا رب ہے. یہ بھی پڑھتے تھے رکوع میں اور سجدے میں. یہ دو ہو گئی حدیث. ایک تیسری سن لیجیے. وعن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا انی نہیت ان اقرأ القرآن راکعا او ساجدا فاما الرکوع فاعظموا فیہ الرب والسجود فاجتہدوا فی الدعاء فقمن ان یستجاب لکم. رواہ مسلم. اس کو امام مسلم نے روایت کیا. عبداللہ ابن عباس جو سید المفسرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آگاہ ہو جاؤ، بے شک مجھے منع کر دیا گیا ہے کہ میں قرآن پڑھوں رکوع میں اور سجدے میں. رکوع سجدے تلاوت نہیں کی جاتی، تلاوت نہیں ہے، روک دیا. رکوع اور سجدے میں اللہ کی عظمت اور اس کی کبریائی بیان کی جاتی ہے. لیا جب قرآن سے جاتا ہے لیکن اس کی عظمت جب کہتے سبحان ربی العظیم، باقی ہے ہمارے عظمت والے خدا کے لیے. جب کہتے سبحان ربی الاعلیٰ تو باقی ہے ہمارے لیے سب سے بڑے رب. تو اس میں اس کی عظمت اور اس کی کبریائی بیان کی ہے رکوع اور سجدے میں. اس میں قرآن نہیں پڑھا جاتا. یہ اور بات ہے سبحان ربی الاعلیٰ بھی قرآن سے لیا گیا اور سبحان ربی العظیم بھی قرآن سے لیا گیا. جیسے سبح اسم ربک الاعلیٰ، جب یہ آیت اتری کہ پاکی بولو اپنے سب سے بڑے رب کے لیے، فرمایا اجلوا فی سجودکم، اس کو اپنے سجدے میں داخل کر، اسے لے لیا آپ نے. اور جب آیا فسبح باسمک العظیم تو باقی بولو اپنے عظمت والے خدا کے لیے، اجلوا فی رکوعکم، اس کو اپنے رکوع میں کر لو. لیا قرآن سے گیا لیکن قرآن نہیں پڑھا جاتا، نہ رکوع میں نہ سجدے میں. اب حضور کہہ رہے ہیں فاعظموا فیہ الرب، عظمت بیان کرو رکوع میں اپنے رب کی، والسجود اور سجدے میں اس کی عظمت و کبریائی بیان کرو. فاجتہدوا فی الدعاء، اس میں رکوع اور سجدے میں کوشش کرو دعا میں. ایک دعا وہ ہے جو نماز کے باہر مانگی جاتی ہے، ایک دعا ہے جو نماز کے اندر مانگی جاتی ہے. اہل حدیث نے صرف اندر والی کو لے لیا، باہر والی سے ان کو باہر ہی کر دیا گیا. تو رکوع اور سجدے میں جو کہتے ہیں آپ یہ دعا ہے، اور جو نماز کے اندر دعا ہے یقیناً بہت عظمت والی ہے. تو اس میں دعا میں کوشش کرو، رکوع میں اور سجدے میں اس میں اپنے رب کی عظمت و کبریائی بیان کرو. حضور پھر فرماتے ہیں، آگے فرماتے ہیں، اس کو نوٹ کر لیجیے گا، فَقَمِنٌ أَن يُسْتَجَابَ لَكُمْ. تو یہ دعا اس لائق ہے کہ اللہ قبولی کرے، کیونکہ نماز کے اندر کر رہے ہیں آپ دعا، لیکن کرو تو دعا کیا ذرا سے جھکے دن سے اٹھے، اور ذرا سے سر رکھا زمین کو دن سے اٹھایا اور لے تیری کی اور تیری کی چلتا ہے. یہ دعا کرتے ہیں، ایسے دعا ہوتی ہے. دعا کرنے والا جلدی سے سر ہی نہیں اٹھاتا، نہ رکوع سے نہ سجدے سے. اور یہ تو ذرا سے جھکے یہ کیا پھر سجدے میں یوں کیا. دیکھ کر کے حیرت ہوتی ہے کہ اللہ نے کیا، حیرت ہوتی ہے. اور پھر اس پر تر رہا یہ کہ کچھ سیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں، کچھ بھی نہیں. ان کو جاہل و نادانی رہنا ہے ہمیشہ، جاہل و نادانی، کچھ سیکھنا نہیں. تو یہ چاہتے کہ ان کے قریب جو لوگ پڑھے لکھے ان سے کچھ سیکھ لیتے، اپنے ائمہ سے سیکھ لیتے، اپنے علماء سے سیکھ لیتے، اپنے پیروں سے سیکھ لیتے، اپنے سادات سے سیکھ لیتے، کسی سے بھی سیکھ لیتے، چاہتے تو سیکھتے. لیکن یہ سکھانے میں لگے کہ سیکھیں گے کیا؟ یہ خود پیر کی رہنمائی کر رہے ہیں. لا حول ولا قوة الا ماشاء اللہ، جس کو اللہ نے توفیق دیا وہ سیکھ رہا ہے. حضور فرماتے ہیں کہ یہ دعا جو رکوع میں ہوتی ہے، یہ دعا جو سجدے میں ہوتی ہے، یہ اس لائق ہے کہ قبول کر لی جائے. جسے حضور کہہ رہے ہیں اس لائق، جدیر کمن اے جدیر لائق ہے، اس لائق ہے کہ اللہ اسے قبول ہی کر لے. تو جو قبول ہونے والی دعا اندر کی ہے وہ ٹھیک سے کرتے ہی نہیں. باہر والی دعا بھی ٹھیک سے نہیں کرتے، سب اردو میں مانگتے ہیں اور دعا کم کرتے ہیں، تقریر زیادہ کرتے ہیں. دعا جو ہے الگ ہے، تقریر الگ ہے بابا. دعا الگ ہے. اگر دعا ہے تو اس میں درد کیوں نہیں ہے؟ اس میں دقت کیوں نہیں ہے؟ اس میں خشوع و خضوع کیوں نہیں ہے؟ ہی نہیں. نہ سننا اور نہ سیکھنا ایک بہت بڑا جرم ہے. سورہ ملک تو ایک بچہ جو ہے شاید سنیچر کے دن کوئی کھڑا ہو کے سب سے پہلے سورہ یاسین ہی پڑھتا ہے وہ، لیکن اتفاق سے وہ ترجمہ اس کا نہیں کرتا. وہ بیچارہ کر بھی نہیں سکتا، اس کے بس کی بات بھی نہیں. وہ کرے گا تو ٹھوکر کھائے گا. وہ کام علماء کا ہے. اس میں یہ ہے، یہ فرشتے پوچھیں گے جہنمیوں سے، کیا تمہارے پاس جو ہے اللہ سے ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ تو کہیں گے آیا تھا، سب کے پاس پہنچ جاتا.
لیکن ہم نے اس کو جھٹلا دیا. تم ایسے تم لوگ ایسے ہی بات کرتے ہو. ہم نے اس کو جھٹلا دیا اور نہ ہم نے اس کو سنا اور نہ سمجھا نہ عمل کیا. پھر پچھتاتے ہوئے کہنے لگے کہ اگر ہم سنتے لو نسمع او نعقل، یہ لفظ ہے، اگر ہم اس سمجھانے والے کی بات سمجھتے اور اس پر عمل کرتے تو ہم جہنمی نہیں ہوتے. سننے اور سمجھنے کا یہ اثر ہے، جہنم سے بچ جائے گا. اگر ہم سنتے لو کننا نسمع سنتے اور نعقل اور پھر اس کو سمجھتے تو ہم جہنمی نہیں ہوتے. تو یہ سننا جہنم سے بچانے والا ہے اور یہ سمجھنا جہنم سے بچا. خدا کرے سب کو توفیق ہو اللہ کی بات سننے کی. ہم اپنی بات کریں بالکل کبھی زندگی بھر مت سنو، لیکن جب اللہ کی بات کریں وہ تو سننا ضروری. نہیں سنو گے تو مصیبت بول لو تو وہ پاس پرس ہوگی کہ آپ کو جواب نہیں بنائے. اور یہ سیدھے کہہ دیا انہوں نے کہ اگر ہم سنتے اور سمجھتے تبھی جہنم میں نہیں. اللہ سب کو جہنم سے بچا لے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.